علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے جن مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کی روح پرفتوح کے ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران حضرت سیدہ محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سیدہ بلند تر صلوات۔ مجلس ایصال ثواب ہے، لیکن مناسبت پیش نظر ہے اور آپ بھی الحمدللہ مطلع ہیں اس مناسبت سے، اور آخری سالوں میں الحمدللہ ایک اچھی تحریک کہا جا سکتا ہے جس کا آغاز ہوا ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جس کی وجہ سے
ان ایام کی اہمیت اور اس ایام کے حوالے سے کم و بیش لوگ کافی حد تک متوجہ ہو گئے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجلس ایصال ثواب کو متبرک کیا جائے اسی بی بی کے ذکر سے، جن کے نام نامی سے یہ ایام منسوب ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے۔ آیا کا نمبر ہے 42، 43، 44 اور 45۔ یہ ایک ہی موضوع سے مربوط آیات ہیں۔ پروردگار عالمین نے سورہ آل عمران کی اس آیہ مجیدہ میں جو ارشاد فرمایا ہے، اور برادر محترم آپ کو اس حوالے سے جیسا کہ ذکر فرما رہے تھے کہ کائنات عالم میں اس ہستی میں دو ہستیوں کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، ایک بنی اسرائیل میں اور دوسری امت مصطفیٰ میں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس ہستی کا قرآنی مقام ذکر کروں اور پھر اسے ہی بنیاد بنا کر یہ نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت سیدہ اس امت میں ان کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ جو مقامات حضرت مریم کے قرآن نے بیان کیے ہیں، ان مقامات کا ایک تقابلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اس ہستی سے جو ان سے برتر ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن یہ تبھی پتہ چلے گا جب یہ پتہ چلے کہ کس ہستی سے افضل ہے، خود اس ہستی کے اندر کیا فضل ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ متوجہ ہیں، افضل کسی سے وہی ہوتا ہے جب دونوں میں فضل ایک جیسا نہیں، ایک میں دوسرے سے بہتر ہو۔ تو ہمیشہ جب کسی کو افضل کہا جاتا ہے دوسروں کی نسبت، تو ضروری ہے کہ ان میں بھی وہ فضل ہو۔ کاش میری بات پہنچے۔ مثلا عالم جاہل سے افضل ہے، اس لیے نہیں کہ جہالت فضل ہے۔ جاہل کبھی عالم کے مقابلے پہ آ ہی نہیں سکتا، چونکہ جہالت فضل نہیں، جہالت عیب ہے۔ کبھی عالم اور جاہل کا مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کاش میری بات متوجہ ہو جائے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جب بھی کسی صاحب فضل کا تقابل کرنا تو اس سے کرنا جس میں فضل ہو۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے لیکن ہم دلائل رکھتے ہیں۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ مولا علی کا مقابلہ انہی سے ہو سکتا ہے۔ علی ان سے افضل ہے جو علی جیسے فضائل رکھتے ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مولا علی انبیاء سے افضل ہیں کہ سید الانبیاء نے علی کو کسی جیسا نہیں کہا، اپنے جیسا کہا ہے۔ اللہ نے علی کو نفس رسول کہہ کے بتا دیا کہ اگر رسول کا امت سے مقابلہ نہیں ہے تو نفس رسول کا بھی امت سے مقابلہ۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پنجتن پاک کی افضلیت، برتری، بہتری، ان کا افضل ہونے کا مقابلہ، موازنہ، تقابل ادھر ہونا چاہیے جدھر فضل کی یہی کیفیت ہو لیکن کم درجے پر ہو۔ دیکھیں میں آسان اور بات کر دوں، میٹرک اور ایف اے والے میں ایف اے والا افضل ہے لیکن میٹرک والے سے افضل ہے، اس سے نہیں جو کلاس میں گیا ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، یعنی اگر کوئی 2 کلاس بھی پڑھا اور ایک کلاس بھی نہیں پڑھا تو اس جہت سے یہ افضل ہے، یہ 2 کلاس کے ساتھ ہی افضل ہو جائے گا چونکہ اس سے اس کا مقابلہ کر رہے ہو جس کے پاس یہ فضل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ کے لیے حضرت مریم کی مثال کیوں دیتے ہیں، کیونکہ مریم وہ ہیں جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے۔
کاش میری بات پہنچے. یعنی ہم حضرت سیدہ کو کائنات میں کسی خاتون کے برابر کیا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ امت مصطفیٰ میں کوئی سیدہ جیسی ہو سکتی ہے. ہم یہ سوچتے بھی نہیں, اور یہ نہ سوچنا یہی مقام فضل سیدہ ہے, مقام افضلیت سیدہ کا تقاضا ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت مریم کے مقامات بیان کیے. چلیں پڑھے لکھے دوست ہیں, آج کا دور ہے, سوشل میڈیا سے بھی بات جاتی ہے. حضرت مریم کا ذکر قرآن مجید میں آنا اور اس ہستی کا جس کا تعلق صنف نسوانیت سے ہے, ایسا ہی ہے نا, مرد تو نہیں ہے, خاتون ہے. اور حضرت مریم کی عظمت کو اس جہت سے بھی دیکھیں, یہ باتیں بھی لائٹلی انداز میں ہوتی رہنی چاہیے ممبر سے, چونکہ اب گمراہی کا دائرہ بڑھ گیا ہے. اب آپ کو صرف اپنے مذہب کو دوسرے مذہب کے مقابلے پر ہی تحفظ نہیں دینا, آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ وہ ہے جو کسی مذہب کے ہی قائل نہیں, وہ بڑا خطرہ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کی طرف عام لوگ متوجہ نہیں. وہ بڑا خطرہ ہے جو کسی مذہب کا قائل نہیں, اور وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, مذہب پر نہیں. ادھر آپ کو دین کا تحفظ کرنا ہے, بتانا ہے دین کیا ہے. ان کی مشکل دین ہے, شیعت نہیں, سنیت نہیں, دین ہے. اور بہت بڑا خطرہ ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہیں. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ اس بات کو بھی اسی تناظر میں لے لیں گے, کہ قرآن مجید میں چند انبیاء کے حوالے سے پروردگار نے فرمایا ہے, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, ایسے ہے نہیں, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. 5 نبیوں کے ساتھ اللہ نے کہا وَذْكُرْ, وَذْكُرْ کا معنی ہے ذکر کرو کتاب میں, یعنی قرآن میں. حضرت ابراہیم کا, حضرت ادریس کا, حضرت موسیٰ کا, حضرت اسماعیل کا. تو ان انبیاء کے بارے میں اللہ نے حکم دیا سرکار کو کہ ذکر کرو, یعنی اس کا تذکرہ قرآن میں کرو ان آیات کی شکل میں. اب توجہ فرمائیں, جس طرح اللہ نے ان انبیاء کے بارے میں فرمایا سرکار سے کہ وَذْكُرْ, یہ صیغہ امر ہے, حکم ہے, ذکر کرو, اسی طرح حضرت مریم کا مقام ہے. میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو. کہنا کیا چاہتا ہوں, اگر اسلام عورت کی عظمت کا قائل نہ ہوتا تو کبھی بھی ایک خاتون کا ذکر انبیاء کے برابر نہ کرتا. کاش میری بات پہنچے. اس ذہنیت کی قرآن نے نفی کی کہ تم خاتون کو, عورت کو, صنف نسوانیت کو حقیر نہ سمجھنا. اور سنیں, یہ بھی ممبر سے کہہ رہا ہوں, الحمدللہ یہ باتیں راسخ ہو جاتی ہیں, لوگ کرتے رہتے ہیں, اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ سارا اسلام کا عقیدہ ہے. سنیں, مذہب اہل بیت میں اس عقیدے کی شدت سے نفی ہے, اور اس کی کوئی اساس نہیں کہ عورت مرد کی یعنی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی. غلط ہے بالکل, یہ اسرائیلیات ہے, یعنی یہودیوں کا نظریہ ہے, اسلام کا یہ نظریہ نہیں. کیوں؟ اس نظریے کا نقصان یہ ہے کہ جب کہا جائے کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی, اس کا معنی ہے کہ عورت کا وجود تو فعلی ہے, حقیقی وجود نہیں ہے, مرد کا وجود ہی حقیقی ہے. یہ غلط ہے. جس اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم کو خلق کیا, اسی خدا نے حوا کو خلق کیا, برابر خلق کیا, دونوں کو برابر خلق کیا. اس لیے قرآن مجید میں یہ جو انسان لفظ ہے نا, انسان, اس انسان سے مراد صرف مرد نہیں. کاش میری بات پہنچے. اس سے مراد جیسے مرد ہے ویسے ہی عورت ہے. تو جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے, یعنی جو فضیلتیں قرآن میں انسان کے لیے ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں, اسی طرح عورت کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے, اللہ نے دونوں کے وجود میں خاص قسم کی صلاحیتیں رکھی. یہ جو اللہ نے عورت کو نبی, رسول اور امام نہیں بنایا, قاضی نہیں بنایا, اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ حقیر مخلوق ہے. پڑھے لکھے دوست میرا جملہ لے جانا, اس لیے نہیں. نبی, رسول, امام, قاضی ہونا یہ منصب ہے, یہ ذمہ داری ہے. اس منصب کا تقاضا تھا کہ جسے اللہ یہ منصب دیتا ہے
نبیوں کو جو بنایا مرد، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کا منصب کسی کو دیا جائے گا تو اس کی ذمہ داری ہے وہ ہدایت کرے. ایسے ہی ہے، ہدایت کے لیے تبلیغ کرے، تو تبلیغ صرف مردوں کو کرے یا عورتوں کو بھی؟ اور اگر مقابل عورت ہوتی تو مردوں کے سامنے بھی آئے، عورتوں کے سامنے بھی جائے. ایسا ہی ہے. لو، اللہ نے کہا میں خاتون کو نبی رسول اور امام اس لیے نہیں بنا رہا کہ یہ عہدہ اتنا بلند ہے اور وہ حقیر ہے، نہ. اللہ نے کہا عورت ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کی فطرت میں جو شرم و حیا ہے اسے محفوظ رکھا جائے. یہ نبوت اور رسالت کا کام مردوں سے لے لیا جائے، مرد کی، عورت کی شرم و حیا کو مردوں کے سامنے نہ لایا جائے. لیں، آپ نے اگر یہ بات لے لی تو اب لیں، میں جملہ ممبر سے کہہ رہا ہوں. اللہ نے اسی لیے قرآن مجید میں حضرت مریم کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ حضرت مریم کے مقامات ذکر کیے. اب میں نے گفتگو شروع کر دی. کیا مقامات ذکر کیے؟ خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. لیں بھائی، بات میں نے مستند کر رہا ہوں، قرآن سے کر رہا ہوں، اس لیے آپ جہاں چاہیں اسے ذکر بھی کر سکیں گے. قرآن سورہ آل عمران وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. خدا کہہ رہا ہے جب ملائکہ نے کہا. کس سے کہا اور کیا کہا؟ اس جملے پر رک جائیں. یہ قرآن ہے نا. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے یہ کہا. ملائکہ ملک کی جمع ہے، میری طرف رہیں گے. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، بسم اللہ. ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو. ایسا ہی ہے، تو جمع ہے نا. جب فرشتوں نے کہا، اب یہ کہا ذہن میں رکھنا ہے، کس سے کہا اور کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم. میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ میں سے کسی کو پکاروں تو ایسے پکاروں گا نا، مثال کے طور پر اسد بھائی، اسد. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسد بھائی، اس کے پیچھے یا چھپی ہوئی ہے کہ اے اسد. توجہ ہے. تو جب کسی کو کوئی پکارتا ہے وہ سنتا ہے یا نہیں؟ سننا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے ملائکہ نے حضرت مریم سے کہا اے مریم. اس کا معنی ہے کہ مریم سے فرشتوں نے کلام کیا. میری ساتھ رہنا یار. فرشتوں نے حضرت مریم سے کلام کیا. نہیں، آپ نبی رسول کسے مانتے ہیں؟ جس پہ وحی آئے. تو وحی کون لاتا ہے؟ ماشاءاللہ فرشتوں کے ذریعے. تو فرشتہ نبی سے کلام کرتا ہے نا، کرتا ہے. اور نبی اس کلام کو سنتا ہے یا نہیں؟ اگر سنتا ہی نہیں تو نازل کرنا فضول. ایسا ہی ہے، جس طرح اللہ نے نبیوں پر فرشتے بھیجے، اسی طرح مریم کے تذکرے کے ساتھ کہا ان سے ایک دفعہ نہیں، فرشتوں نے کلام کیا. اس کا معنی ہے اللہ نے مریم کو نبی نہ بنایا، لیکن نبیوں کی طرح انہیں فرشتوں سے ہم کلام ہونے کی صلاحیت عطا کر دی. سلامت رہیں، سلامت رہیں. میں عام فہم بات نہیں کر رہا، لیکن آپ متوجہ ہیں. چاہتا یہ ہوں حضرت سیدہ کی اس مقامات کا ذکر کروں جن مقامات کی وجہ سے وہ صرف کائنات کی عورتوں سے افضل نہیں. میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، وہ سوائے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے باقی سب سے افضل ہے. میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم. یا مریم کہنا دلیل ہے. فرشتے آئے اور اپنی مرضی سے فرشتے نہیں آتے. ایسی ہے نا تنویر بھائی؟ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے اذن سے آئے اور آ کر کہا اے مریم. تو خطاب مریم سلام اللہ علیہا سے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاکی، تحقیق اللہ نے آپ کو چن لیا. تو یہ جو کہہ رہے تھے، پیغام دے رہے تھے اللہ نے آپ کو چن لیا، یہ کس کا پیغام تھا؟ اللہ کا. لو، حضرت مریم کے دور میں حضرت زکریا موجود ہیں اور وہ نبی ہیں. اسد بھائی، اللہ نے نبی کے ذریعے یہ پیغام نہیں پہنچایا. آئے ہائے ہائے ہائے. حضرت مریم کو چننے کا پیغام واسطے سے نہیں دیا، بلا واسطہ دیا.
تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جسے چن لیتا ہوں اس کے درمیان سے سارے واسطے ہٹا دیتا. توجہ ہے میری بات پہ؟ ان اللہ اصطفیٰ کے، تحقیق اللہ نے آپ کو چن لیا. اچھا چنا وطہرا کے، اس لیے چنا کہ تو پاک ہے. ذہن میں رہے یہ چیزیں. یہ حضرت مریم کے مقامات ذکر ہو رہے ہیں. پہلا، حضرت مریم سے فرشتوں نے کلام کیا. قرآن ہے نا. لو میں اس سے بھی اگلی بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے تعجب بھی نہ رہے، اور انشاءاللہ ایسی دلیل آج لے جائیں کہ آپ کسی سے بھی جب بات کریں تو کوئی یہ نہ کہ شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ہے نا؟ مثلا آج کل کوئی طبقے پیدا ہو گئے کہتے ہیں جی یہ فلاں باتیں ہیں، ممبر پہ ہیں. میں اس کی تردید بھی نہیں کرتا. ہیں کچھ لوگ جو خود ساختہ باتیں کرتے ہیں. آل محمد کا مکتب ایسا مکتب ہے جس کا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. اس لیے اس عقیدے اور اس مکتب کو ویسے پہنچاؤ جیسے ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں رنگ بازیوں کی. یہ مذہب اتنا حسین ہے، اللہ نے اس میں گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ کوئی ناقص اس میں اپنا نظریہ شامل کرے. لیں سورہ مریم آیہ نمبر 17، میں نے چونکہ آیت سامنے کھولی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، جب حضرت مریم پر وہ خاص وقت آیا تو وہ بیت المقدس سے نکلی. خدا کہتے ہیں انہوں نے لوگوں سے پردہ کیا. حجاباً کنایا ہے یعنی دوری اختیار کی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا، اللہ کہتے ہیں جیسے پروردگار فرما رہا ہے جیسے حضرت مریم جا رہی تھی، فَأَرْسَلْنَا، ہم نے، اللہ کہہ رہے ہم نے ارسال کیا یعنی بھیجا، الیہا مریم کی طرف، کسے؟ روحاً، روح کو. کیسے بھیجا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک مکمل بشر کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آ گئے. اچھا جیسے ہی آئے حضرت مریم ڈر گئی اور کہنے لگی اگر تو متقی ہے تو میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں. اب ادھر سے آواز آئی وَأَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، میں تیرے رب کا قاصد ہوں. سارے علماء نے لکھا یہاں روحن سے مراد اور رسول و ربک سے مراد جبرائیل ہے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے. قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضرت مریم سے عام فرشتوں نے کلام نہیں صرف کیا، جبرائیل نے بھی کیا. نہیں بے توجہ نہیں ہے. اس کا معنی ہے جسے اللہ بطول بنائے اس سے جبرائیل بھی کلام کر سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے، قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں، قرآن ہے. دو باتیں، حضرت مریم سے فرشتے اور فرشتوں کے سردار کا کلام. ایک استفا کے چنا، دو طہرا کے، تیسری فضیلت انہیں پاک رکھا، طہرا کے پاک رکھا. چوتھی وصطفا کے علی نساء العالمین، انہیں عالمین کی عورتوں کی سردار بنایا. کب بنایا؟ پہلے ان کی طہارت کا اعلان کیا، بعد میں ان کی سرداری کا اعلان کیا. میں جملہ کہہ گیا ہوں. پتہ چلا عورتوں کی سردار بنتی ہی وہ ہے جو پہلے طاہرہ بن جائے، طاہرہ ہو. یا آج آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. میں نے حضرت سیدہ کے حوالے سے کچھ کہنا ہے انشاءاللہ. اس مومنہ کے لیے، اس مرحومہ کے لیے بلندی درجات کا سبب بنے گا. ذکر سیدہ ہو اور کسی مومنہ کی یا مومن کی قبر میں رحمت نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ خدا سے امید رکھتے ہوئے حضرت مریم کے یہ مقامات اب آپ نے ذہن میں رکھنے. آئیں دو مقامات ان کے اور ذکر کر دوں جو خدا نے ذکر کیا. وَجَعَلْنَا ابن مریم وَأُمَّهُ آیا، اللہ کہتا ہے ہم نے ابن مریم نہیں حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو آیت بنایا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفسیر برہان اسی آیا کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ آیت سے مراد الحجہ، یعنی اللہ نے حضرت مریم کو بھی اور حضرت عیسیٰ دونوں کو حجت بنایا. یہ باتیں ذہن میں رہیں. حضرت مریم حجت ہیں خدا کی. اب حجت کا معنی ایک کر دوں چونکہ یہ لفظ ایسا ہے، ہم اذان میں بھی کہتے ہیں. حجت کہتے ہیں دلیل کو، اس دلیل کو حجت کہتے ہیں
جس کے ذریعے آپ اپنے مخالف کے پاس کوئی بہانہ نہ رہنے دیں. بات میں نے کہنی ہے آج، اور انشاءاللہ ایسی بات کہہ کے جاؤں گا، عام تو نہیں ہوگی لیکن بات بڑی پتے کی ہوگی. توجہ رہے. حضرت مریم حجت خدا آیت. اچھا، اگلا مقام قرآن. خدا فرماتا ہے وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی. تو حضرت مریم کے کتنے مقامات آ گئے؟ معصومہ ہیں، فرشتوں سے کلام کرنے والی ہیں، ایسا ہی ہے. اللہ کی چنی ہوئی ہیں، طاہرہ ہیں، ایسا ہی ہے. سردار ہیں اپنے زمانے کی عورتوں کی، صدیقہ ہیں، توجہ رہے، حجت ہیں. یہ سارے مقامات حضرت مریم کے پاس ہیں. اب آئیں علامہ فخر الدین رازی کا استدلال، اور وہی میرا استدلال ہے انشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں کہتے ہیں ہم قائل ہیں اور ہمیں مجبور ہیں قائل ہونا ہے، ماننا ہے کیا کہ حضرت مریم کے یہ سارے مقامات ہیں، کہتے ہیں واقعاً ہے، قرآن نے بیان کر دیا. اب آئیں ان کی دلیل. وہ کہتے ہیں اگر ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت مریم کو یہ سارے مقامات حاصل تھے، اور کہتے ہیں جیسا کہ تھے، کہتے ہیں اگر امت مصطفیٰ میں کوئی حضرت مریم جیسی یا ان سے افضل خاتون نہ ہو، توجہ، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے عقیدے کا جز ہے. کیا؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ. مجھے خوشی ہے ایک دوست متوجہ ہے، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، اللہ نے تمہیں امت خیر بنایا. خیر کا معنی ہوتا ہے بہتر. تو اب علامہ فخر الدین رازی کا ذرا استدلال دیکھیے گا، طریقہ دلیل. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امت خیر کہا، تو کہتے ہیں ہم کیوں امت خیر ہیں؟ ہم امت خیر یعنی برتر، بہتر، افضل امت کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں کا جواب ہر مسلمان یہ دے گا چونکہ ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی ملا. ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ جس امت میں رسول آ گئے وہ امت امتوں جیسی نہیں رہتی. جس امت میں مصطفیٰ آ جائیں، اس امت کو مصطفیٰ سے نسبت پا کے کلمہ پڑھ کے گزشتہ امتوں پر برتری مل جاتی ہے. کہتے ہیں اب سرکار ہیں سارے نبیوں سے افضل، توجہ، ساری امتوں سے امت افضل. کہتے ہیں مان لیا. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں اب قیامت کا دن ہو، سرکار آئیں اور سرکار کے ساتھ ہم آئیں. کہتے ہیں سرکار کو اللہ نے ہر اعتبار سے افضل بنایا ہے. کہتے ہیں لیکن اگر قیامت کے دن سرکار موجود ہوں اور ادھر سے حضرت مریم آ جائیں اور آ کر کہیں اے خدا تو نے مجھے کائنات میں یہ مقامات عطا کیے ہیں، اور کہتے ہیں ادھر تو یہ مقامات کے ساتھ ان فضیلتوں کے ساتھ مریم آئے، لیکن امت مصطفیٰ میں کوئی فخر مریم نہ آئے، آئے ہائے 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 نہ آئے. تو کہتے ہیں اس جہت سے قیامت کے دن سرکار دو عالم کوئی فخر نہیں کر سکتے کہ میرے پاس بھی فخر مریم ہے. تو کہتے ہیں پتہ چل گیا اس جہت سے بنی اسرائیل کو افضلیت، برتری، بہتری مل جائے گی. کہتے ہیں لہذا عقلاً بھی اور نقلاً بھی ضروری ہے اگر ادھر مریم ہے تو ادھر فخر مریم ہو. میری بات پہ توجہ ہے. ادھر اگر مریم ہے تو ادھر فخر مریم ہو. اب میں نے یہ بات کی تو عوامی بات تو نہیں کرنی، بات بھی وہ کرنی ہے جو دلیل بنے. لو میں نے حضرت مریم کی فضیلتیں جو بیان کی وہ کیا ہیں؟ حضرت مریم طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، ایسا ہی ہے، حجت خدا ہیں، کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں. توجہ، اس سرداری کی بنیاد طہارت ہے، ایسا ہی ہے، صداقت ہے. میرے ساتھ ہے نا؟ حضرت مریم کی طہارت اور صداقت کی وجہ سے سرداری ملی.
مجھے نہیں پتا کتنے دوست میرے ساتھ رہیں گے، چونکہ میں عام فہم بات نہیں کر سکتا اس سے زیادہ سلیس، لیکن متوجہ ہو۔ آؤ اب کہتا ہوں، خدا کی قسم حضرت زہرا مریم سے افضل ہیں، یہ ہے دعویٰ، دلیل دے رہا ہوں۔ حضرت مریم طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، لو ان دونوں پہلو میں بتول سیدہ حضرت مریم سے افضل ہیں، چونکہ جس کی طہارت جتنی بلند ہوگی اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ لو مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا تو کہا طہرکی، تجھے پاک رکھا، اور بتول کی طہارت کا اعلان کرنا چاہا تو پنجتن کو جمع کیا، اور ان پنجتن میں مصطفیٰ کو بھی بٹھایا، مرتضیٰ کو بھی بٹھایا، حسن مجتبیٰ کو بھی بٹھایا، حسین شہید کربلا کو بھی بٹھایا، تاکہ تمہیں پتا چل جائے جو ان میں ان جیسی طہارت رکھتی ہو اسے بتول کہتے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ 3 جمادی الثانی آ رہی ہے، میں ایک طالب علم ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری اس گفتگو کو بنیاد بنا لینا۔ آج جاؤ گے تو اس طالب علم کو دعائیں دو گے۔ خدا کی قسم حضرت سیدہ کا مقام طہارت مریم کیا ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی مقام طہارت میں بتول جیسا نہیں۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، عوامی بات نہیں کر رہا۔ اللہ نے جب خطاب کیا تو کن لفظوں سے کیا؟ مریم کو کہا طہرکی، کہ صرف اسے خطاب کیا۔ اچھا بتول کے لیے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم۔ یہ قوم میں کون کون شامل ہے؟ مصطفیٰ بھی، مرتضیٰ بھی، سید الشہداء بھی، حسن مجتبیٰ بھی، اور انہی میں سیدۃ النساء بھی۔ باقی ہستیوں کو چھوڑ دو، امت بتائے مقام طہارت مصطفیٰ کیا ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، توجہ فرمائیں، نتیجہ دے رہا ہوں اس بات کا۔ لو ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اعلان بھی ہے، جتنا فرق عیسیٰ اور مصطفیٰ کی طہارت میں ہے اتنا ہی فرق بتول اور مریم کی طہارت میں۔ توجہ ہے میری؟ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ انما سورہ احزاب، انما یرید اللہ لیذہب عنکم۔ اچھا یار کچھ باتیں بار بار بھی ہوں، تکرارن بھی، تو ان کا پیغام ہوتا ہے اپنے برادران کے لیے، یہ نوجوانوں کے لیے۔ اللہ نے آیت میں کیا فرمایا؟ انما، سوائے اس کے نہیں، میرا ارادہ ہے۔ ارادہ کرنے والا خدا ہے، بندہ نہیں ہے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے، ممکن ہے پورا ہو، ممکن ہے پورا۔ اللہ کے ارادے 2 طرح کے ہیں، ایک تشریعی، ایک تکوینی۔ مثلا تشریعی ارادہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم نیک بنیں، لیکن مجبور نہیں کرتا، چاہتا ہے، یعنی احکام دین پہ عمل کرو، اسے کہتے ہیں تشریعی ارادہ۔ تکوینی کیا ہے؟ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ تکوینی ہے، یعنی اس ارادے میں جرت ہی نہیں ادھر والے میں کہ ارادہ خدا کے مقابلے پہ چلے۔ سنیں، سارے علماء نے کہا آیہ تطہیر میں اللہ کا ارادہ تشریعی نہیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا آل محمد تم پاک رہو، اللہ کہتا ہے میں ارادہ رکھتا ہوں تمہیں پاک رکھوں۔ نہیں، پاکی کا اعلان، طہارت کا اعلان بعد میں کیا۔ کیا نزاکت ہے! طہارت کا اعلان بعد میں کیا۔ لیذہب عنکم الرجس، اللہ کا پہلا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس دور رکھوں۔ رجس کی دوری کا اعلان پہلے ہے، طہارت کا اعلان بعد میں ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ کیوں؟ اس میں کیا نزاکت ہے؟ اللہ نے کہا میرا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھوں۔ اب ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں 2 ترجمے کر سکتے ہیں آپ۔ ایک یہ کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو رجس ہے وہ تم سے دور رکھوں، یہ بھی ترجمہ ہے۔ لو
مجھے نہیں پتا دوست کس طرح اس کی نزاکت کو اور اس کی لطافت کو لیں گے. میں کہتا ہوں یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یوں کہوں تو اس سے بلند معنی ہے جو میرے ذہن میں آیا. ایک یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ تم سے رجس کو دور رکھوں، رجس کو دور رکھوں، ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے اعلان کر دیا ہے جو تم سے دور ہے وہی رجس ہے. میں کہتا ہوں ادھر سے نہ دیکھو کہ جو رجس ہے کون سا ہے، اسے دور رکھا تو پھر رجس ڈھونڈنا پڑے گا نا، ڈھونڈنا پڑے گا بھئی رجس کون کون ہے جو ان سے دور ہے. نا میں کہتا ہوں ادھر کر لو جو دیکھو ان سے دور ہے، ہائے 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 وہی رجس ہے. اچھا یار سنیں، ہمارے علماء نے جو ایک دلیل دی ہے، ماشاءاللہ ایسی جگہوں پہ آتے ہیں مجالس چونکہ کم ایسے علاقوں میں، اس لیے یہ باتیں بھی علماء کی محنتیں ہیں، ہم کیا ہیں. توجہ فرمائیں، خدا نے کہا ہے رجس تم سے دور رکھوں، الرجس. تو اس رجس سے مراد جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ نا جھوٹ اندر کا رجس ہے، اندر کا نفاق شرک ہے نا، کفر، یہ اندر کی نجاستیں ہیں، یہ اندر کی نجاستیں ہیں. ایسا ہی ہے، میں بات تو کہہ گیا اور آپ متوجہ بھی ہیں، میں نے صرف اشارہ کرنا ہے. اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رجس دور رکھوں، یعنی تم سے جھوٹ دور رہے. کن سے؟ پنجتن سے. ان پنجتن میں بطول ہے یا نہیں ہے؟ نا. تو اللہ نے اعلان کر دیا بطول تم سے جھوٹ دور ہے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا بطول جو کہے وہی سچ ہے. بات میں نے کہہ دی ہے، آپ متوجہ ہیں؟ نہیں اب کہہ رہا ہوں اللہ نے بطول سے جھوٹ کو دور کر کے فیصلہ کر دیا. کیا؟ بطول جو کہے وہی سچ ہے. نہیں آپ متوجہ ہوئے نا؟ اب میں کرتا ہوں. بطول جو کہے وہ سچ ہے، اس کا بھی دو معنی ہیں. کیا؟ ایک یہ معنی ہے کہ بطول اگر کہیں تو سچا ہے تو وہ سچا ہے، اور اگر بطول کہہ دیں تو جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہے. بے سلامت رہیں، سلامت رہیں. میرا وہ جملہ تو یاد ہوگا نا آپ کو، وہ جملہ تو یاد ہوگا. میں اکثر تکرارن کہتا ہوں دنیا میں انسان کی کیا کب کیا ہو جائے، لیکن یہ جملے اگر رہ جائیں تو آخرت میں یہی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. میں اکثر ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ترازو ایک جنس. جنس کو تولتے ہو، ترازو کو نہیں، ترازو کو پرکھتے ہو، یہ درست ہے یا نہیں. اور آپ میری بات کی تائید کریں گے اور اس کی لطافت کو بھی لیں گے. اس کی لطافت کو معنوی لطافت، روحانی لطافت کہتا ہوں، یہ مراد ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ کو پتہ چل جائے نا یہ ترازو درست ہے، یہ کنڈا درست ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ جنس رکھ کے پھر جنس کو نہیں دیکھتے، ترازو کو دیکھتے ہو. چاہیے جنس لیکن فیصلہ ترازو کرتا ہے. آئے ہائے ہائے، فیصلہ ترازو کرتا ہے. آپ کو 2 کلو چاہیے تو 2 کلو جنس نہیں بتاتی، وہ نہیں بتاتی میرا وزن کیا ہے، ترازو بتاتا ہے. آئے ہائے ہائے، ترازو فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے. لو آیے تطہیر قیامت تک امت کو اللہ نے ترازو حق دیا ہے، حق کا ترازو دیا ہے. بتایا مصطفیٰ ہوں، مرتضیٰ ہوں، سیدۃ النساء ہوں، حسن مجتبیٰ ہوں، حسین شہید کربلا ہوں. اللہ نے بتایا ان کو امت میں جنس نہ سمجھنا، یہ ترازو ہیں. کیا مانا؟ کہا انہیں نہ تولنا، سب کو ان سے تولنا، انہیں نہ تولنا. بھائی سلامت رہیں. انہیں نہ تولنا، سب کو ان سے تولنا، انہیں نہ تولنا. یہی ہے ہمارا. شیعہ سنی کو چھوڑو، شیعہ سنی کی بات ہی نہیں، قرآن کی بات ہے. یہ کہتا ہوں ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں سب سے، انہیں نہ تولو، سب کو ان سے تولو، ان سے تولو. اگر یہ ترازو حق نہ ہوتے تو سرکار کیوں فرماتے علی مال حق والحق و مالی. اب میں نے اس پہ تکرارن کچھ کہنا نہیں، حق علی کے ساتھ علی. اللہم ادر الحق حیث ماہو دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے.
تو یہ کہنا کہ حق ادھر جائے جدھر علی جائے، امت کو سمجھایا کہ علی اگر ترازو نہ ہوتا تو حق علی کو نہ ڈھونڈتا، علی کو نہ ڈھونڈتا۔ اور علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ وہ کہا کرتے تھے، جنہوں نے جامعۃ المنتظر کی بنیاد رکھی، وہ فرمایا کرتے تھے امت میں اور علی میں یہی فرق ہے، امت ڈھونڈتی ہے حق مل جائے اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ اگر یہ ترازو حق نہ ہوتے تو سرکار کیوں فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے بطول کو غضب نہ کیا مجھے کیا، جس نے کیا۔ نہیں توجہ ہوگی، بخاری ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، سرکار نے فرمایا جس نے بطول کو غضب نہ کیا مجھے کیا، جس نے بطول کو راضی رکھا مجھے رکھا۔ میری بات پر توجہ ہے؟ لو ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، امام ذہبی نے اس حدیث کی تائید کی ہے، اور آپ کی توجہات دیکھ کے مجھے یہ ہمت ہو رہی ہے۔ ان اللہ، سرکار مخاطب کیا سیدہ کو، فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک۔ توجہ رہے، سرکار دو عالم نے سیدہ کو مخاطب فرمایا اور کہا اے سیدہ، اللہ راضی ہے تیری رضا کے ساتھ اور اللہ غضبناک ہے تیرے غضب کے ساتھ۔ آپ نے اس حدیث کو سن لیا اور سمجھے ہیں کہ یہ فضائل کی حدیث ہے۔ سنیں یار، توجہ اب کرنا، سرکار یہ نہیں فرما رہے اے بطول تو راضی ہے رضائے خدا کے ساتھ، تھوڑا توجہ فرمایا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ہو ممبر پہ یہ باتیں بھی کرنے کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بطول تو راضی بے رضائے خدا ہے، نہ، الٹ، اللہ راضی ہے تیری رضا کے ساتھ۔ نہیں توجہ، لو مومن کی ایمان کی بلندی یہ ہے کہ وہ یہ کہے میرے سارے امور خدا کے ذمے۔ کیا مراد؟ کہ میں ہر اس شے پہ راضی ہوں جس پہ خدا راضی۔ کاش میری بات پہنچے۔ کائنات کے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ کی ایمان کی بلندی یہ ہے وہ کہے خدایا تو جس پہ راضی میں راضی، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جو رضائے خدا پہ راضی ہو وہ مومنہ ہے، اور جس کی رضا پہ خدا راضی ہو جائے وہ عورتوں کی سردار۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، اس بات کو یوں سمجھو۔ کیوں فرمایا اے بطول اللہ راضی ہے تیری رضا کے ساتھ؟ کیوں فرمایا؟ سرکار نے امت کو پھر ترازو دے دیا، فرمایا ہر کوئی کہہ سکتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہے، پتہ کیسے چلے وہ راضی ہے بھی کہ نہیں؟ فرمایا اسی لیے میں خبر دے رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں خبر دے کے جا رہا ہوں، اللہ اس سے راضی ہے جس سے یہ راضی ہے۔ یعنی اب اگر میرے بعد پتہ کرنا ہو خدا کس پہ راضی ہے تو یہ دیکھو بطول اور بطول کے 11 بیٹے کس پہ راضی ہیں؟ طہارت سیدہ، صداقت سیدہ، صدیقہ ہیں، سیدہ صدیقہ ہیں اس امت کی، اور ہم ایک لفظ کہتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ۔ ہاں، حضرت مریم صدیقہ ہے، بطول صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقۃ الکبریٰ ہیں۔ اگر ان کی صداقت مریم سے بلند نہ ہوتی تو مباہلہ میں صرف بطول نہ جاتی۔ کاش میری بات پہنچے۔ ہاں، یہ جو مباہلہ ہے یہ کوئی عام میدان نہیں تھا، یہ تلوار کا میدان نہیں۔ بڑا پیارا جملہ آ گیا ذہن میں، مباہلہ تلوار کا میدان نہیں، کردار کا میدان ہے۔ مباہلہ کردار کا میدان ہے، اسی لیے سرکار نے 9 ہجری میں پورے مدینے میں اپنے علاوہ یہ 4 ہی چنے، اور ان 4 میں بطول ایک خاتون لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا آئیں ذرا میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں، صدیقہ یہ خاتون کو کہتے ہیں، یہ جو آخر پہ تے ہے نا یہ مؤنث کی ہوتی ہے، اگر مرد کی طرف لے کے جائیں صدیقہ تو صدیق ہوگا، تو بطول ہے صدیقہ۔ توجہ، اور اس صدیقہ سے مراد عام صداقت نہیں،
علامہ فخر الدین رازی نے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 120 میں اس کے تحت یہ لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں یہ عام سچا نہیں، کہتے ہیں حقیقی سچا وہی ہوتا ہے جس کا کوئی قول اور کوئی فعل مرضی خدا کے مخالف نہ ہو۔ کاش میری بات پہنچے۔ وہ فرماتے ہیں لہٰذا قرآنی نظر میں سچا وہ ہو سکتا ہے جس کا کوئی فعل مخالف خدا نہ ہو۔ کہتے ہیں جس کا کوئی فعل مخالف خدا نہ ہو وہ صرف معصوم ہوتا ہے۔ حضرت مریم کو صدیقہ اللہ نے کہا تو اس معنی میں کہ ان کا کردار، ان کی گفتار مطابق مرضی خدا تھی۔ اچھا، اس امت میں بھی صدیقہ ہیں بطول۔ اچھا، اگر بطول صدیقہ ہیں تو ادھر بھی صدیق ہونا چاہیے، مؤنث مذکر صدیق۔ اب آئیں، میں نے ایک ہی جملہ کہنا ہے اور یہ بات سمیٹ لینی ہے اور آپ کی زحمت ختم۔ بس مجھے جو وقت دیا گیا تھا اسی کے اندر انشاءاللہ اب آپ کو صدیق کی تعریف شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی کی زبان سے سنا رہا ہوں۔ صدیق کی تعریف، وہ کہتے ہیں صدیق کہتے کتنے ہیں، صدیق کی ڈیفینیشن لفظ صدیق، وہ کہتے ہیں یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی صداقت میں مبالغہ کہتے ہیں زیادتی۔ وہ کہتے ہیں صرف سچا نہیں، عام سچا نہیں، سچوں میں سچا جو ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جب اتنی بڑی تعریف ہے صدیق کی تو کہتے ہیں تعریف کیا ہے صدیق؟ کہتے ہیں الصدیق من کانا بالانبیاء شبیہا فی اصل فطرتہ، کہتے ہیں صدیق اسے کہتے ہیں جو اپنی فطرت میں نبیوں جیسا ہو۔ سوچتے رہیے گا، اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ صدیق وہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جو اپنی فطرت میں نبیوں جیسا ہو، یعنی کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم اس کو نہ بھی پہنچے تو وہ اپنی فطرت میں گناہ نہیں کرتا۔ میری بات پہنچ گئی؟ نہیں، اب بات آسان کر دوں، پہلے میں نے اپنا ٹیکنیکل بات کی۔ آؤ ایک ہی آیت پڑھوں گا اور آپ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ قرآن وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، خدا کہہ رہا ہے اس قرآن میں یا میرا حبیب ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ کیوں کرو؟ انہو کانا صدیقا نبیہ، فرمایا اس لیے ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ سچا نبی تھا، صدیق نبی تھا۔ تو حضرت ابراہیم صدیق نبی ہیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم کی زندگی پڑھو تو ان کی زندگی میں ایک کام بڑا نمایاں ہے، ایک کام بڑا نمایاں ہے۔ کون سا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں بت توڑے۔ جو بت توڑے اسے بت شکن کہتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرے اسے بت پرست کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم نے بت توڑے، تو اس کا معنی ہے اللہ کی نظر میں سچا وہ ہوتا ہے جو بت پرست نہ ہو، بت شکن ہو۔ بھئی حضرت ابراہیم کو اللہ نے سچا کہا۔ اب لفظ سچا نزاکت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ توجہ ہے نا؟ اب لفظ سچا بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی نظر میں سچا ابراہیم، اور اللہ نے کہا بت توڑ دے۔ اور یہ بھی میری بات کی تائید فرماؤ گے پڑھے لکھے دوستو، انبیاء میں صرف ایک نبی نے ہی بت توڑے، حضرت ابراہیم، اور کسی نبی نے بت نہیں توڑے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، نبی کسی نے اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑے، پھر سرکار تک باقی کسی نبی۔ تو حضرت ابراہیم نے جو توڑے تھے وہ بت دوبارہ آ گئے یا نہیں آ گئے؟ تو یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا دوبارہ آ جائیں گے، کیوں کہہ رہا ہے توڑ؟ کہنے اللہ نے کہا ابراہیم سچا بھی ہے، امام بھی ہے، سچا بھی ہے، امام بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں تو توڑ دے، چاہے دوبارہ آ جائیں، تاکہ قیامت تک سچے اور امامت کا ترازو مل جائے، سچائی اور امامت کا ترازو مل جائے۔ لو بھائی الحمدللہ آپ متوجہ ہیں، اللہ نے توفیق دی، آپ سے 50 منٹ سے زیادہ گفتگو ہو گئی، اور آخری جملہ آپ سوچتے رہنا اس طالب علم کی ایک حقیر سی کوشش ہے اس حوالے سے۔ اللہ نے حضرت زہرا کو صدیقہ بنایا۔ اب پتا چلا کیوں سرکار نے فرمایا لو لا علی لما کان لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بطول کا کف نہ ہوتا۔ اب سننا،
شاہ ولی اللہ کے نزدیک صدیق وہ ہے جو اپنی فطرت میں نبیوں جیسا ہو. تو اگر گزشتہ امتوں میں صدیق اللہ نے ابراہیم کو کہا تو حضرت زہرا کی صداقت کتنی بلند ہے جتنے مصطفیٰ بلند ہیں. تو اب حضرت زہرا کس کے نکاح میں جائے جس کی صداقت حضرت بطول جیسی ہو. اب پتا چلا کہ مباہلے میں علی نفس رسول بن کے کیوں جا رہا ہے. میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ یہ ایک جملے میں 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. اب پتا چلا کہ کیوں مباہلہ میں علی نفس رسول بن کے جائے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اللہ کی نظر میں جو مقام صداقت مصطفیٰ کا ہے وہی مرتضیٰ کا ہے. یہ سچی ہے، یہ سچے ہیں. اللہ نے کیوں یہ سچے ہمیں عطا کیے؟ تاکہ ہم زندگی کے ہر جھوٹ سے نکل آئیں. ایسا ہی ہے نا؟ حضرت زہرا کی فضیلتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو قریب کرنا. کس کے قریب کرنا؟ انہی ہستیوں کے قریب کرنا. مانوی قرب، ان کے کردار کی بلندی کو سامنے سوچو اور پھر اپنے دل و دماغ میں ان کے کردار کی پیروی کے لیے عزم صمیم کرو. حضرت زہرا کی سیرت 2 چیزیں ہمیں بتاتی ہے. 2 چیزیں. ایک، دین کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنا. دین کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنا. ایک. دوسرا، کسی غاصب کے مقابلے پہ کبھی سقوط نہ کرنا. یہ ہے. تیسرا پیغام خواتین کو ہے. حضرت زہرا کا ذکر یعنی ایک خاتون فخر کرے میرا تعلق اس صنف سے ہے جس میں بطول ہے. ہاں، ہماری خواتین کا اسوہ، نمونہ، ماڈل کوئی دنیا کی اور عورت نہیں ہونی چاہیے. خصوصاً وہ خواتین جو شرم و حیا، عفت و پاک دامنی سے دور ہیں، ان کا تو ہمارے ہاں نام نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسی ہستیوں کی پیروی کرو، ایسی ہستیوں کو نمونہ عمل بناؤ. اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی عزیزوں کے لیے انہیں نمونہ عمل بناؤ. سیدہ جب دین کی حفاظت کا وقت آیا تو قیامت تک کے لیے ایسا کردار پیش کیا ہے، ایسا کردار کہ کائنات تک بی بی نے اپنی مظلومیت سے ایک ایسا کائنات میں معیار قائم کر دیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی بھی جان چھڑانا چاہے تو حضرت زہرا کے اس اقدام میں 2 ہی راہیں ہیں. یا زہرا کے مقابل کھڑا ہو جائے اس طرف، یا ادھر کھڑا ہو جائے. ہم سوچتے ہیں آپ، اور ہم بھی سوچتے تھے کہ حضرت زہرا کو معلوم تھا تو طلب کیوں کیا؟ ایسا ہی ہے نا؟ حق کیوں مانگا؟ نہیں معلوم تھا. زہرا ہے جو ان حالات میں دور تک دیکھ رہی تھی. آج ہر شریف نجیب انسان کے لیے یہ سوال ہے کیا کہ رسول کی بیٹی اور مانگے اور نہ دیا جائے. قاضی عبد الجبار معتزلی امام ہے معتزلہ کا، کہتا ہے میں جتنے دلائل کی پیچھے دوڑا میں نے کہا یہ دلیل کے تحت حق نہیں تھا، اس کے تحت حق نہیں تھا، اس کے تحت، لیکن کہتے ہیں ایک دلیل کے سامنے آ کے چپ ہو گیا کہ اگر ان دلائل کا تقاضا اور ان کا نتیجہ یہ دوں کہ نعوذ باللہ بطول نے غلط طلب کیا تو کہتے ہیں پھر رسول نے کیوں کہا کہ یہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. بہت سارے پہلو تھے آج کی مجلس میں جو نہ کہہ سکا. انشاءاللہ پھر حاضری ہوئی تو حضرت زہرا کے موضوع پر یہ آپ کو عرض کروں گا. قرآن سے حضرت زہرا عالمین کی عورتوں کی قیامت تک سردار ہے. آپ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 45 ہی پڑھ لیں، اس میں بھی اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے کہا بنی اسرائیل میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی، تو وہاں بھی لفظ عالمین ہے نا. تو کوئی مسلمان عالمین کا معنی قیامت تک لیتا ہے؟ آیا بنی اسرائیل آج بھی افضل ہیں؟ تو اپنے زمانے میں تھے نا.
تو اگر عالمین کا معنی یہاں اپنے زمانے کے ہیں تو حضرت مریم کے لیے بھی اپنا زمانہ ہے. آج کی سردار، آج کی سیادت حضرت زہرا کے پاس ہے، اور قیامت کے دن جن پر حضرت زہرا کی سیادت ہوگی ان میں مریم بھی شامل ہے. چونکہ سرکار نے فرمایا 4 خواتین جنتی ہیں، ان میں حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ. سوچیں جب جنتی ایسی ہیں تو سردار کیسی ہو. اب آئیں، میں نے یہ جملہ درمیان میں کیوں کہا تھا کہ کسی کو تشنگی نہ رہ جائے. اب ایک ہی جملہ کہتا ہوں. ذاکر صاحب آ گئے؟ نہیں معلوم. ایک ہی جملہ کہتا ہوں اور زحمت ختم کر رہا ہوں. آپ میرے ساتھ ہیں. میں نے اتنے فضائل بیان کیے، بعض دوستوں کو میں نے دیکھا حضرت زہرا کی فضائل میں ہی ان کے آنسو آ گئے. اس لیے کہ جسے اللہ نے طہارت و صداقت اور جسے مصطفیٰ نے اس بلندی پہ چھوڑا کہ کائنات میں کوئی شخص سرکار کے آنے پہ بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا، اور جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، جسے اپنے جز کہتے ہیں، جسے اپنے دل کی ٹھنڈک کہتے ہیں، جسے انسانی صورت میں حور کہتے ہیں، جسے اس کائنات میں سب سے افضل و برتر و بہتر کہتے ہیں، وہی بطول تھی اور پہلو پہ ہاتھ تھا. خدا کی قسم میں منبر پہ یہ بات کوئی تعارفاً اور تکلفاً نہیں کہہ رہا. میرے لیے حضرت سیدہ کا مصائب پڑھنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. اس میں ایسی روایات ہیں جو ہم پڑھتے نہیں، پڑھ نہیں پاتے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سب متوجہ ہیں اور میرے ساتھ ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا. ہمارے 14 معصومین میں سے ایک معصوم غائب ہے، ایسے ہی ہے نا؟ 12 اماموں میں ایک امام غائب ہے. تو اب جملہ کہتا ہوں، 13 معصوموں میں 12 معصوم، 12 اماموں میں 11 امام. کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ 13 معصوم لے لیں یا 12 معصوم لے لیں اور 11 امام لے لیں، کیا ان کی مصیبتیں پڑھیں. مثلا مولا علی، 3 ہستیاں جن کی مصیبت نمایاں ہے، مولا علی، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام حسن عسکری. کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ کو متوجہ صرف کروں گا مصائب کی اس جہت سے. حضرت مولا کائنات کی مصیبت جب آپ کو ضرب لگی تو 3 دن تکلیف میں رہے، 18 19 20، ایسا ہی ہے. 20 کی رات کو شہادت ہو گئی، آپ پہنچ گئے، اہل معرفت ہو. حضرت موسیٰ کاظم باب الحوائج 3 دن زہر ملی، تیسرے دن شہادت ہو گئی، اجرکم اللہ. حضرت امام حسن عسکری 3 دن زہر سے تڑپتے رہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے 12 اماموں میں 11 اماموں کی مصیبت پڑی تو کسی کی تکلیف 3 دن سے زیادہ نہیں. ایسا ہی ہے. ہاں بطول ایسی مظلومہ ہے، جس جیسا مظلوم نہ 12 اماموں میں ملا نہ 13 معصوموں میں ملا. کیوں؟ یہ وہ مظلومہ ہے جو 75 یا 95 دن نہ سو سکی نہ پہلو بدل سکی. ایک جملہ ہو گیا آپ کی خدمت میں حضرت زہرا کی مصیبت کا. دوسرا جملہ زحمت سمیٹ رہا ہوں. میں نے 12 اماموں میں 3 اماموں کا ذکر کیا، اب 2 اماموں کی مصیبت ان 12 میں سب سے زیادہ ہے. میرے ساتھ رہنا. 2 اماموں کی، ایک وہ جس کا جنازہ 3 دن بے غور و کفن پڑا رہا، جس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، حسین ابن علی مظلوم کربلا. دوسرا وہ ہستی جو باب الحوائج ہے، جس کا جنازہ پل بغداد پہ مزدور چھوڑ گئے. ایسا ہی ہے. میرے ساتھ رہنا اور جواب دینا. دونوں مظلوم ہستیاں ہیں، لیکن آج 2023 9 دسمبر اللہ اگر مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا کرے، ہم ابھی کربلا چلے جائیں نا اور رات کے 1 بجے بھی کربلا پہنچو، نصف شب بھی پہنچو، تو آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا بطول کے بیٹے کی قبر کہاں ہے. میرے ساتھ ہو. اگر وہاں سے کاظمین چلے جائیں، آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا وہ جس کا جنازہ پلے بغداد پہ پڑا رہا، اس کی قبر کہاں ہے، زری کہاں ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، ابھی 25 رجب آئے گا، لاکھوں لوگ کاظمین. ابھی
عاشورہ آئے گا، کروڑوں لوگ کربلا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں مجھے بتانا، جب دونوں شہزادوں بطول کے دونوں لختے جگر کی ذریعوں پر کروڑوں اور لاکھوں پہنچ جاتے ہیں تو دونوں کے دل میں کون سی حسرت ہے جو آج بھی انہیں رلاتی ہے؟ خدا کی قسم دونوں کا رخ مڑ جاتا ہے مدینے کی طرف اور رو کے کہتے ہیں اماں تیرے بیٹوں کی قبریں تو آباد ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، حضرت زہرا آج بھی مظلومہ ہے۔ کاش میرے ساتھ میں ایک جملہ اور کہہ لوں، حضرت زہرا آج بھی مظلومہ ہے، آج بھی مظلومہ ہے۔ اسی لیے جب بی بی کی شہادت ہوئی نا تو میرے مولا کائنات نے غسل دیا، چونکہ وصیت تھی اور شوہر اور پھر معصومہ کے غسل میں، چلو دونوں طرح روایت موجود ہے، اگر آپ کہیں واسطے سے دیا پھر بھی، لیکن یہ روایت چونکہ ایسے ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں مولا کی چیخ کی آواز بلند ہو گئی، کبھی نہ رونے والا علی بلند آواز سے، کہتے ہیں اس شب روئے جب زہرا کو غسل دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ام ایمن یا فضہ دونوں روایات میں نام ہے، باہر سے آواز آئی یا علی آپ اور اس طرح رو رہے ہیں، سنیں گے؟ میں اشارہ ہی کروں گا، پتہ نہیں کتنے دوستوں تک پہنچے گی بات۔ علی نے روتے روتے کہا آج پتہ چلا زخم کتنا گہرا ہے۔ سوچتے رہنا یار، سوچتے رہنا، بطول بڑی مظلومہ ہے، بطول بڑی مظلومہ ہے۔ کہوں ایک جملہ، سیدہ مخفیت القبر بھی ہیں، مجہولت القدر بھی ہیں۔ علامہ یار شاہ صاحب استاد العلماء ایک جملہ کہا کرتے تھے، میں پورا جملہ نہیں کہوں گا، وقت اجازت نہیں دیتا آج کل، پورا جملہ نہیں کہوں گا۔ مولانا یار شاہ صاحب استاد العلماء ایک جملہ کہتے شیعو او سادات کرام، ہماری دادی کتنی مظلومہ ہے۔ پتہ کیسے کہتے تھے؟ کہتے تھے اتنی مظلومہ ہے کہ اگر 21 رمضان آئے تو علی کے قاتل کا ذکر کرتے ہو، ہائے ہائے ہائے، اگر 10ویں محرم آئے حسین کے قاتل کا ذکر کرتے ہو، ہائے بطول۔ کہتے ہیں جب غسل کے بعد علی نے کفن پہنا، جنازہ صحن میں رکھا، علامہ مجلسی کی روایت اور زحمت ختم، جنازہ رکھا، زینب جی بابا آؤ نا ماں سے مل لو، زینب دوڑ کے آئیں، چھوٹی ہے نا، زینب آئیں، ام کلثوم آؤ، حسنین حسن بیٹا آؤ، حسین آؤ، کہتے ہیں تینوں بچے دوڑ کے آئے، ماں سے لپٹ گئے اور رونے لگے، حسین چند قدموں پہ کھڑے ہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں میرے امام نے یوں دیکھا، کہا بیٹا حسین ماں کو وداع نہیں کرو گے؟ آج کے بعد ماں نظر نہیں آئے گی۔ کہا بابا کیوں نہیں، ماں کو وداع تو کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو ماں سے کچھ کہوں؟ ہاں بیٹا کہہ لو، یہ آخری تیری باتیں ہیں، اس کے بعد ماں نظر نہیں آئے گی۔ میں روایت نہ دیکھی ہوتی نہ پڑھی ہوتی، علماء بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہنا تھا، حسین مخاطب ہوئے چند قدموں سے، کہتے ہیں اماں تیرا حسین بلا رہا ہے، اماں تو فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، مجھے ذرا دوبارہ بلائیں۔ یہ کہنا تھا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں انت و حنت، یہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے دونوں بازو بلند ہوئے، الیہ الیہ میرا حسینہ، میرا کربلا کا پیاسا۔ عزادارو، میرے مولا نے یہ جنازہ اٹھایا ہے، یہ جنازہ اٹھایا ہے۔ رات کی تاریکی میں میرے استاد تھے جن کے پاس سب سے پہلے میں نے پڑھا، علامہ شیخ کرامت علی عمرانی، ایک جملہ یاد آ گیا، ان کی بلندی درجات کا سبب بنے گا۔ کہتے ہیں علی کے گھر سے یہ جنازہ اٹھا، 6 یا 7 افراد ساتھ تھے، کہتے ہیں جنازہ چلا، چند قدموں پہ جانا تھا نا، خدا ہی جانتا ہے کہ بطول کی قبر کہاں ہے۔ جنازہ چلا، کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ایک دفعہ میرے مولا نے کہا حسن بیٹا یہ کون ہے؟ بابا پہچانا نہیں، بہن زینب ہے۔
کہا زینب سے کہو ساتھ نہ آئے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے گھر کی اس در سے باہر قدم رکھے۔ یا علی 11 ہجری کا مدینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، کوئی غیر دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کے اپنے ہیں، یہ 11 ہجری وہ 61 ہجری ہے۔ آؤ ذرا کوفے کے بازار، شرابی کا دربار، اور پوچھ رہا ہے زینب کہاں؟